السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام فرینڈس کو میری طرف سے رمضان مبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو. اور الحمدللہ ہمارے درمیان سید و سادات سید برہان باپو الحمدللہ اس میرے کھانے میں تشریف لائے. میں ان کو بہت انتہائی سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ کل پہلا روزہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. پہلا روزے کی لیے خوش ہوئی ہے تو باپو کہ پہلا روزہ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولادت کے مبارک کا دن ہے. یہ بھی سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. باپو اس پروگرام کا آغاز تلاوت سے ہو جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان اللہ. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حمد باری تعالیٰ کی طرف اشار باپو نے مجھے عرض کی تو انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کی طرف اشار میں پڑھتا ہوں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر. دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے کرم کی کیا بات مولا. تاغ میرے کر دے جانا مقدر. تاغ میرے کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے ترغے زبانیں. حمد خدا سے ترغے زبانیں. اشکوں میں ڈلنے لگی التجاویں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات
ماشاء اللہ باپو ایک خوبصورت کلام آپ پڑھتے ہیں تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ماشاء اللہ بہت اچھا اپنے رضا صلی اللہ محفل میں بھی پڑھے ہوئے کلام ماشاء اللہ بہت جی باہر جہاں فضا تم ہو ماشاء اللہ یہ کلام صلاح کرو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام سبحان اللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا افضل رضا قادری صاحب ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں سید سادات سے اللہ ان کی محبت میں آمین فرمائے اور اگر ہمیں قبر میں اور محشر میں اگر کوئی چھڑائے گی تو وہ اہل بیت کی محبت ہوگی اور کچھ نہیں بہرے جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہرے باغ رضوان تم سے ہے زیبے جنا تم ہو بہرے باغ رضوان تم سے ہے زیبے جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دلہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو انہی نوجوانوں کے لیے یہ اشعار ہے یہ شعر ہے نا جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضور نے مفتی اعظم ہند نے یہ نوجوانوں کے لیے کہا آپ تو مادرزاد ولی تھے لیکن یہ نوجوانوں کے لیے لکھا کیا کہ ریاست کے یہی دن ہے کہاں ہمت ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو فقط نسبت کا جیسے وہ فقط نسبت
صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام بہت کچھ ہے. صرف نام کچھ نہیں، کام بھی ہونا چاہیے. نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو. مجھے جو دیکھے کہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو. بہرے باغ رضوان تم سے ہے صحبے جنا. یا نبی سلام علیکہ. ماشاء اللہ. ایک فرمائش مجھے ملی تھی باپو، ابھی جو پہلے واٹس ایپ پہ ملتی تھی السلام کا حوالے سے بھی ہے کہ وہ یاد ہے کہ جذبہ کرم فرمانا، تو وہ بھی اگر آپ کی کال بہت آ رہی ہے، 5 یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا. نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی حسنین کے نانا. آپ کی در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہی میرے داتا، آپ ہی میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. مولا حسین کے نانا، مولا حسین کے نانا، میرے مولا حسین کے نانا، مولا حسین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، حسن حسین کے صدقے میں، میرے سخی وہاب کے صدقے میں، نثار باپو کے صدقے میں، ہم سب کو مدینے بلانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بولو اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. نسبت کا فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہو، خادم غوث جلی ہو. کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں. آپ کی آل کے، آپ کی آل کے در کا نوکر، آپ کی آل کے در کا نوکر، اور منگتا ہوں تمہارا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا.
وہ کلام سنا دیجیے کہ بے خود کی یہ دیتے ہیں راز اجابہ، یہ بھی فرمائش آئی گی تو آپ کے فضان سورورد عاشق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے جو فیضان بھائی بھی ماشاء اللہ جوائن کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فیضان بھائی بھی جوائن کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کسی وجہ سے نہ سکے کیونکہ وہاں پر سختی بہت ہو رہی تھی لطیفہ آباد میں، ان کے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ نہ سکے کسی مجلس کی طرح. الحمدللہ اللہ کا کیا کہنے چاہیں. باپو کلام سنا دیجیے تو مدینہ مدینہ کے رحمت کے نہیں بے خود کی دیتے ہیں سب بے خود کی دیتے ہیں عادل میں تجھے رکھو کوئی فرمائش تھی تو کلام سنا دیجیے. اس کے بعد میرے باپو آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں جو بیان کو فرما دیجیے گا. بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے، انداز ہی جاوانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا بے خود کیے دیتے گئے. کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہا تاکہ تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہا تاکہ تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہا تاکہ تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کبھی درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کبھی درشن. اتنا تو کرم کرنا، سبحان اللہ. اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر. بے دم تیری قسمت میں سجدے اسی در کے، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، بے خود کیے دیتے گئے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ باپو سبحان اللہ. اور حضور غوث پاک کی شان میں کوئی واقعہ ہو تو بیان فرما دیجیے. جب میں کل 1 تاریخ کی اور حضور غوث پاک کی ولادت کی ساتھ باسادت کا دن ہے، اس حوالے سے کچھ. دیکھیے بس میں اتنا کہوں گا کہ واقعات تو بہت صحیح بہت
بہت سارے واقعات ہیں غوث اعظم کے، لیکن لوگ واقعات میں پڑ گئے. حضور غوث اعظم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ میرے جانے کے بعد میرے واقعات سننا. آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری تعلیمات پر عمل کرنا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لوگ واقعات پر لگ گئے، تعلیمات سب نے چھوڑ دیا. تعلیمات کو اصل تعلیمات ہے. تو میں چند حضور غوث اعظم کی زندگی کے حوالے بیان کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مختصر سے وقت جو ہے وہ وقت میں بہت کچھ میں آپ کو دے جاؤں آج. سبحان اللہ. اور فیس بک کے حلقے کے درمیان بھی بہت سے لوگ سماعت فرما رہے ہیں آپ کو کہ آپ کچھ مدد پھول دے رہے ہیں. ماشاء اللہ سب کو یہ سننے کے بعد چلا مزہ آ جائے گا ان شاء اللہ. بات اصل یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں کو، بیٹوں کو، باپ کے سامنے بیٹوں سے بڑھ کر کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. باپ جو بیٹوں کو دیکھتا ہے نا اس نظروں سے، بس وہ اس کا نہیں بیان کر سکتے، بدل نہیں ہے بیٹے جیسا. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے جب حضور غوث اعظم سے پوچھا نا کہ بابا ہمارے لیے کوئی نصیحت، ہمارے لیے کوئی نصیحت، کوئی پیغام جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیے گا اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی. بیٹوں کو یہ ہمارے لیے ہے، یہ حضور غوث اعظم ان کے بیٹے تو ولیوں کے ولی تھے، لیکن یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. ہم جو ہے وہ ٹوٹی پوٹی عبادت کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں جو بھی مل جاتی ہے، جو جس ٹائم پر بھی، تو ہم اپنے آپ کو بڑے نمازی سمجھتے ہیں، بڑے عابد گزار سمجھ جاتے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، ایسی عاجزی کہ درخت پر آپ نے پرندہ دیکھا، چڑیا دیکھی نا تو وہ دانہ کھا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہے تیرا نصیب کہ تو کھا بھی دیے، پی بھی دیے، نہ تیرے سے حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. کاش میں تیری طرح چڑیا ہوتا، کاش میں تیری طرح پرندہ ہوتا. اتنی عاجزی جس کو دنیا میں جو ہے وہ جنت کی بشارتیں مل گئی ہوں، حضور کے صحبت یافتہ، حضور کی یار غار. حضور نے فرمایا صدیق میں تجھ سے راضی ہوں. رب حضرت صدیق اکبر وہ ذات کہ صدیق اکبر نے سرکار سے پوچھا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل اگر آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ اتنا پوچھ لیں کہ رب مجھ سے راضی ہے. رب صدیق اکبر، جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا کہ مولا تیرے محبوب کا یار غار صدیق عرض کرتا ہے تیرے محبوب سے کہ رب سے پوچھیں کیا وہ صدیق سے راضی ہے. تو رب فرما رہا صدیق اکبر کے بارے میں، بولے جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ جا کر عرض کر دو کہ کیا صدیق مجھ سے راضی ہے. رب کہہ رہا ہے کہ صدیق تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. ارے میں رب خود کہتا ہوں کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے. یہ آج کی ساری والے ہیں. چاند کی طرح تیرے تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ حباب میں بیٹھا کرنا. صحابہ ستاروں کی مانی تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں، یہ میں آج کی ساری کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا چاہیے، کس طرح بسر کرنا چاہیے. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے بیٹوں میرے جانے کے بعد کہیں تم غلط راستے پر نہ چل پڑنا. ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے مریدوں کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں تم غلط راستے پر مت چل جانا. اگر تمہاری شریعت تمہاری ٹھیک ہوئی، ظاہری شریعت، ساری شریعت میں جو چیزیں ہیں میرے جو مصطفیٰ نے شریعت بتائی ہے، وہ ساری شریعت اگر ٹھیک ہوگی تو تم ٹھیک ہوگے. شریعت کا صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. تو اپنی شریعتوں کو درست کرو. سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرو. اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے حضور غوث اعظم فرماتے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو رب معاف بھی کر دیتا ہے. رب فرماتا ہے ادعوا استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ اس توبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ توبہ کرو پھر گناہ کرو، توبہ کرو پھر گناہ کرو. ارے کمال تو تب ہے کہ جب گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کرو، پھر اس توبہ کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کرنا کمال ہے. اس توبہ پر قائم رہنا کمال ہے. تو میرے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر لائیو افضل بھائی کی آئی ڈی سے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا یہ قصے واقعات کو آپ ایک طرف رکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنیں، اس پر عمل کریں. صحابہ کرام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم اصل میں واقعات پر چل پڑے ہیں تو اس لیے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں. خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے صرف حضور کی تعلیمات پر عمل کیا ہے. حضور کی تعلیمات پر اگر ہم حضور کی تعلیمات پر، صحابہ کی تعلیمات پر، اولیاء کرام کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی سے مشورہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. آپ خود ایک ماشاءاللہ جو ہے وہ آدھے عالم بن جائیں گے. میں ان لوگوں کو آدھا عالم کہتا ہوں جو اولیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھ جائے. ضرور نہیں کہ جس نے نحو تصوف پڑھی ہو، جس نے فقہ پڑھا ہو، جس نے منطق پڑھی ہو وہ عالم ہے. میں کہتا ہوں وہ عالم سے کم نہیں ہے جس نے اولیاء کی تعلیمات کو سمجھ جائے. جو اولیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھ جائے پھر اس پر عمل کرے. حضور غوث اعظم کا کیا کہنا، بس حضور غوث اعظم کا جو ہے وہ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جو ہے وہ آستانے میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا بولے یا حضور میرا جو بھائی ہے اس مر گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑا عذاب میں مبتلا ہے. میرے غوث نے فرمایا کہ کیا کبھی وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے؟ عرض کیا کہ حضور نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. بولا اچھا کیا وہ جو ہے وہ ہمارے آستانے میں آیا ہے؟ بولا حضور نہیں. بولا کیا وہ ہمارے آستانے سے گزرا ہے؟ بولا ہاں ایک بار گزرا تھا. بولا جاؤ اللہ نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی وہ ذات کہ جو ان کے آستانے سے گزر جائے تو اللہ اس کو بخش دے. حضور غوث اعظم کی جو صحبت یافتہ ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا. حضور غوث اعظم جس کی اولاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام سے وابستہ رہیں. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اولیاء کرام کے سامنے جا کر بیٹھ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی تمہیں اپنے دل میں رکھ لے. اللہ جو ہے وہ اولیاء کرام کے دلوں پہ نگاہ رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی کے دل میں اللہ تمہیں دیکھ لے اور تمہیں بے حساب بخش دے. تو بس میں اتنا کہوں گا. کشتی کا واقعہ کیا ہے؟ کشتی کے جو غسل کے حوالے سے کشتی کا واقعہ اصل میں ایک شخص تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے ایک بار بیان کیا تھا کشتی کا واقعہ کیا ہے یہ؟ دیکھو میں بھی سنی ہوں، میں بھی حضور غصہ کا ماننے والا ہوں، لیکن کشتی کا واقعہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا بے وقوف جو بات عقل میں نہ آئے اس سے کرامت کہتے ہیں. اس سے کرامت کہتے ہیں. جو بات عقل میں نہ آئے اسے کرامت کہتے ہیں. وہ تو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا تیری سمجھ میں اگر آئے گی تو وہ کرامت ہوگی کیا؟ تو حضور غوث اعظم کی شان بلند و بالا ہے اور حضور غوث اعظم یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. حضور غوث اعظم کا احسان ہے. حضور غوث اعظم کا جو حضور کے غوث اعظم کے زمانے میں حضور غوث اعظم کا جو نام بغیر وضو کے لیتا تھا اسے بیماری لگ جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے؟ شاید معلوم نہیں ہوگا. حضور غوث اعظم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے یہ ہم پر رحم کیا امت پر. تو آج آپ دل کھول کر سینہ تان کے حضور غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. حضور غوث اعظم کا واقعہ کشتی والا یہ تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ عبد القادر آپ تو زندہ کو مردہ کرنے والے ہیں، آپ تو زندہ کر سکتے اللہ کے ولی ہیں. میرا بیٹا 12 سال پہلے کشتی میں بارات لے کر آ رہا تھا کشتی میں، تو وہ طوفان آیا تو وہ کشتی ڈوب گئی بارات سمجھ. تو میں چاہتے کہ وہ بیٹا میرا دوبارہ زندہ ہو جائے. بس اس نے بیٹے کا کہا. اب قریبوں کی قریبی دیکھو. اس بیٹے اس ماں نے اپنا صرف بیٹا مانگا. یہ نہیں کہا کہ کشتی بھی آ جائے، بیٹا بھی آ جائے، دلہن بھی آ جائے، بارات بھی آ جائے. بولا حضور میرا بیٹا مجھے چاہیے. بولا بڑھیا جاؤ تمہارا بیٹا بارات لے کر کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. بولا حضور جاؤ؟ بولا ہاں جاؤ. بولا جاؤ؟ بولا جاتی ہے نہیں جاتی ہے؟ تیرا بیٹا چاہیے؟ بولا ہاں. بولا جا. جب دیکھا تو اس کا بیٹا جو 12 سال پہلے جو کشتی میں سوار تھا وہ ڈوب چکا سمندر میں.
समंदर के किनारे वो कश्ती समेत, बारात समेत, दुल्हन समेत खड़ा हुआ और कह रहा अम्मा किधर रह गई थी, मैं कब से बारात लेके खड़ा। ये हुजूर गौसे आज़म की करामात है। तो हमें औलिया कराम की किसी भी करामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है वो अपना अकीदा ईमान ये रखो कि अल्लाह वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरा हो जाता है ना तो फिर मैं उसे कुन फयकून की कुर्सी पर बिठा देता हूँ, फिर उसे जो मर्जी जो चाहे लिख दे। मुझे इधर फिसानी फरमाते हैं कि मेरी एक बार समझ में नहीं आया कि अल्लाह फरमाता है कि हम अपने वादे से भिड़ते नहीं हैं, जो हमने लिख दिया तकदीर में वही होगा। तो फिर ये औलिया अल्लाह कैसे कर देते, तकदीरों को फेर देते, कैसे कर देते। हुजूर ने फरमाया, फिर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा हो जाता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। अगर कोई अल्लाह वाला अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है। फिर जो कहता है ना, जो तकदीर में लिखा है वो मिट जाता है, जो चाहता है वो लिख देता है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने इख्तियारात दिए। अल्लाह वालों के मैं इसलिए आप बार बार यही कह रहा था शुरू में भी कि अल्लाह वालों की तालीमात, उनके वाक़यात को सुनोगे तो सिर्फ ईमान ताज़ा होगा, लेकिन ईमान उस वक्त तक मुकम्मल होगा जब आप औलिया कराम की तालीमात पर अमल करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, बहुत से आदम को पक्का सच्चा आशिक बनाए और औलिया कराम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हैदराबाद के अजीम सना खां जनाब अब्दुल रज़ा कादरी सोहरवर्दी दामद बरकातुहू आलिया का, ये सईदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं हैदराबाद में बहुत से नात खाएँ, लेकिन मुझे जो आवाज़ अच्छी लगती है ना, सबकी अच्छी लगती है, लेकिन ये जो बंदा है ये दिल से पढ़ता है, बगैर किसी लालच के पढ़ता है। अल्लाह इसको आवाज़ रखे, इस बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयद सादात का करम है कि आज मेरे घर पे तशरीफ लाए और मुझे इन दुआओं से नवाजा, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हो चुका था तो इन्हीं के करम है, इन्हीं की दुआओं का ही सबका है कि आज अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है। भाई महफिल का आखिरी के दौरान ये चल रहा है और हुज़ूर बसपा की शान मरतबत पढ़कर फिर इंशाअल्लाह दुआ मांगकर इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बापू कासिदों को आपके से माशाल्लाह आपका माशाल्लाह अंदाज़ ही निराला है। अल्लाह पाक आपके अंदाज़ को भाई दायम फरमाया। हम प्रोफेशनल नात खाने के नहीं बाबू, बस ये करम मैं जो है वो शौक में, मुझे शौक है, शौक में पढ़ता हूँ और मुझे प्रोफेशनल बनने का शौक भी नहीं है। बाबू यही करम है। बस मैं हुजूर की पहली जॉब करता हूँ तो रात में जो महफिल होती है तो जरा जरा की हम कोई मैंने वो भी इसको जरिए माश नहीं बनाया। 15-20 हज़ार वाले लिफाफे वाले नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह हम तो बस जो है वो जो मोहब्बत से बुला लेता है हम आ जाते हैं। करम फासलों को खुदा रा मिटा दो, सही होगी वीडियो। उसे पर्दा अब अपने हटा दो, जलियों पर निगाहें जमी गए जलियों पर निगाहें जमी गए। वो से आज़म क्या बयां आपका
على سيد الأنبياء والمرسلين آمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان اللهم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين اللهم بارك لنا في رزقي اللهم بارك لنا في صحتي اللهم بارك لنا في عمري اللهم بارك لنا في حسن اخلاقي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الہ العالمین یا ارحم الراحمین میرے مولا تجھے واسطہ حضور پر نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مولا ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما الہ العالمین ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر رحمتوں والے سمندر میں ڈال دے میرے مولا جنت الفردوس میں ہم تمام کو اعلی مقام عطا فرما میرے مولا ہماری قبروں کا حد کشادہ فرمانا مالک مولا ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما میرے مولا حضور علیہ السلام کی مقبول دعاؤں کا واسطہ میرے مولا اس وبا کو تمام مسلمانوں سے دور فرما میرے مولا پھر مسجدوں آباد ہو جائیں پھر مسجدیں آباد ہو جائیں پھر مسجدوں کی رونق آباد ہو جائے میرے مولا یہ پیارا پیارا سونا سونا میٹھا میٹھا مہینہ میرے مولا رمضان المبارک کا میرے مولا اس مبارک مہینے کا واسطہ میرے مولا الہ العالمین اس وبا کو جڑ سے ختم فرما کر میرے مولا پھر دوبارہ سے مسجدوں کی رونق آباد ہو جائے پھر مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجنے لگے پھر مسجدوں میں تراویح ہو پھر مسجدوں میں اذانیں ہو پھر مسجدوں میں نمازیں ہو پھر مسجدوں میں کھلے عام جس طرح مالک مولا ہم پہلے عبادت کیا کرتے تھے میرے مولا اسی طرح دوبارہ رمضان مبارک کے مہینے میں پھر دوبارہ سے رمضان میں مالک مولا مسجدوں کا آباد کر دے میرے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما میرے مولا یہود و نصارہ برباد فرما پاکستان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما دشمنان اسلام کو مکالا فرما میرے مولا پاکستان میں امن سکون چین عطا فرما پاکستان کے حکمرانوں کو نیک ہدایت دے اگر ہدایت نہیں تو انہیں غارت کر دے میرے مولا تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کا الہ العالمین میرے مولا دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں حاسدوں کے حسد میں مبتلا ہیں ظالم کے ظلم سے پریشان ہیں مالک مولا ان کی دستگیری فرما مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کو ہر میدان میں مالک مولا کامیابی عطا فرما مالک مولا اسلام کو بلبلا فرما دشمنان اسلام کو مقابلہ فرما الہ العالمین جتنے بھی میرے بھائی لائیو فیس بک پر دیکھ رہے میرے مولا جو مالک مولا مراد لے کر مالک مولا نیت سے مالک مولا میرے ساتھ مالک مولا دعاؤں میں شامل ہے میرے مولا تمام کی نیک نتیجات آمین الہ العالمین ہمیں بہترین قاری بنا بہترین قرآن پڑھنے والا بنا حضور کی بہترین سراخانی کرنے والا بنا الہ العالمین بہترین مجاہد بنا نام سے رسالت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بول بالا فرما میرے مولا اس تحریک میں جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ مجاہد مالک مولا گامزن ہیں مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دے رہے میرے مولا ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما ان کو نظر بس سے بچا الہ العالمین ہمارے افضل بھائی ان کے والد ان کے بچے گھر والی مالک ان پر خیر برکت عطا فرما ان کی روزی میں برکت عطا فرما میرے بھائی جو لائیو دیکھ رہے میرے مولا ان پر کرم فرما دے ان پر رحم فرما دے ان التیاری حسبا یوم ملاوت الحرم الہ العالمین ہمارے افضل قادری سہروردی کی والدہ کی بے حساب بخشش فرما آمین ان کی قبر کو تحت کشادہ فرما ان کو جنت فردوس میں مقام عطا فرما ان کی والدہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما کروٹ کروٹ مالک مولا جنت نصیب فرما گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا ناقصار پیر کامل کاملات رحمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ورحمت نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی سیدی رسول اللہ جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
11:30 بجے انشاءاللہ پھر دوبارہ لائیو سماعت ہوگی انشاءاللہ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پھر تمہارا انتہائی شکر گزار ہوں سید و سادات برہان باپا کا کہ وہ میرے گھر تشریف لائے. اللہ پاک کے صدقے سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.